وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرا حنان اللہ، میرا منان اللہ، میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا مہربان اللہ۔ جوانوں نے اس ذکر پاک کے آغاز کو خلوص نیت سے شروع کیا ہے۔ مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس انجمن کو مولا دن دگنا رات چکنا ترقی عطا فرما۔ بار الہا اس انجمن کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرما۔ مال جان رزق میں، علم میں، عمر میں مالک برکت عطا فرما۔ ان جوانوں کی مولا زندگیاں دراز فرما۔ سب مومنین کی مولا زندگیاں دراز فرما۔ اس انجمن کی مولا غیبی خزانے سے مدد فرما۔ میرے مولا اس پر اشرف دور میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھ۔ بار الہ جتنے بھی مولا کے مداخان ہیں مولا سب کو علم عطا فرما، سب کی زبانوں میں تاثیر بخش دے۔ جتنے سادات الزام اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ بار الہ سب مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ کریم اللہ سب مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وارث ہادی برحق سرکار قائم کا جل ظہور فرما۔ سیدادہ میرا پیر و مرشد بابا سید عرفان صابر صاحب مولا ان کی زندگی دراز فرما۔ ان کا جو حکم ہوا تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سادات الزام کی کچہری لگی ہوئی ہے۔ سادات الزام کی کچہری میں نذرانتاً ہدیتاً تحفتاً آپ کو چند جملے آپ کی جھولیوں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ قبول فرمانا۔ سادات الزام بزرگ ہماری حاضری کو تحفتاً ہدیتاً قبول تے منظور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ میں مہمان آپ کا ہوں، اگر محسوس نہ کرو اے میرے عظیم بھائی سامنے آ جان تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ سلامت رہو سدا۔ امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ مولا اپنی غیبی خزانے سے سب مومنین کی مولا مدد فرمائے، اور میرے مولا اس پر اشرف دور میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو مالک سلامت رکھے، اور سیدان ویڑے قیامت تک آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا سب مومنین کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ مل کے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ پیارا ماحول بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ اس انجمن نے بہت خوبصورت پروگرام تشکیل دیے ہیں۔ مالک خیر برکت عطا فرمائے۔ میں گزارش کرنا ہے بچیاں دا ذرا شور بند کر دیو۔ اللہ انہاں بچیاں نو شہزادہ علی اصغر دا صدقہ زندگیاں نصیب فرمائے، اور سب اولادوں کو مولا اولاد عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یا علی مولا، نعرہ حیدری یا علی مولا، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت، یزیدیت۔ آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں نے اس کتاب سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو کتاب جتنی دیر تک خاموش رہے صامت قرآن ہے، جب بول پڑے تو نعت کے قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت پوری انسانیت کرتی ہے۔ ہر انسان اللہ کے قرآن کو پڑھ کے تلاوت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ اور دیکھو زہرا کے لال کا کتنا مقام ہے، جس قرآن کی تلاوت پوری انسانیت کرتی ہے، وہ قرآن حسین ابن علی کی تلاوت کرتا ہے۔ سدا سلامت رہو۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن کا پہلا پارہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے حسن امیر امام کا فرمان ہے، اس آیہ مجیدہ کی وہ تشریح فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں رہ کر ایسا حسن اخلاق اختیار کرو کہ تمہارے دروازے پہ اگر کوئی دشمن آ جائے، تمہارا اخلاق دے کر وہ تمہارا دوست بن جائے۔ سلامت رہو، سدا سلامت رہو، وہ تمہارا دوست بن جائے۔ میرے مولا حسن امیر امام ایک روز تبلیغ کر رہے تھے، یا اچانک ایک بندہ شام سے آیا، قاصد بن کر آیا۔ اس نے امام کے سامنے آ کر بڑی زبان درازی کی۔ میرے امام خاموشی سے سنتے رہے، میرے امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ تھک ہار گیا، میرے امیر امام حسن بادشاہ کی آواز آئی، مجھے معلوم ہے تو مسافر ہے، مجھے معلوم ہے تجھے بھوک لگی ہے، مجھے معلوم ہے تجھے پیاس لگی ہے۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کی کائنات میں اس امیر امام کا ایسا دسترخوان ہے جو اس دور سے لے کر قیامت تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بڑی محبت بھرے لہجے میں جب اس سے گفتگو کی تو کہنے لگا، ہاں مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بڑی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں۔ حسن ابن علی بادشاہ اپنے مہمان خانہ میں لے گئے۔ امام نے بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی۔ توجہ ہے جناب، امام نے بڑی خاطر تواضع کی۔ پھر امام نے فرمایا، اب تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، جب تیری تھکان اتر جائے گی تو پھر میں تجھے بتا دوں گا مدینے میں حسن ابن علی کہاں رہتا ہے۔ مدینے میں حسن ابن علی کہاں رہتا ہے؟
خیر یہ بندہ سیر ہو کے سو گیا، جب نیند سے بیدار ہوا تو پھر اس نے پوچھا تو میرا محسن ہے، تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، تو بڑا شفیق ہے، شفیق کہتے ہیں مہربان کو، تو بڑا مہربان ہے، اب تو مجھے بتا حسن ابن علی مدینے میں کہاں رہتا ہے؟ امام کی آواز آئی تو شام سے جو خط لے کر حسن ابن علی کو دینے کے لیے آیا ہے، میں تجھے بتا دیتا ہوں خط شام میں لکھا جا رہا تھا، علی کا بیٹا مدینے پڑھ رہا تھا، علی کا بیٹا مدینے پڑھ رہا تھا۔ آج جس حسن ابن علی کو تو ملنے کے لیے شام سے آیا ہے وہ حسن ابن علی میں ہوں، وہ حسن ابن علی میں ہوں۔ لو جی وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، آپ حسن ابن علی ہیں، میں نے بڑی زبان درازی کی، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ میرے امام نے فرمایا جو کچھ تو نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے وہ تیرا کردار تھا، جو کچھ میں نے عمل کیا ہے یہ میرا حسن عمل ہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور بابا جی بزرگوں بھائیوں، اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر مجھے حسن عمل چاہیے، کثرت عمل نہیں چاہیے، مجھے حسن عمل چاہیے، کثرت عمل نہیں چاہیے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے میرا موسیٰ، اے کلیم اللہ، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، بتا دنیا میں رہ کر تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی مالک میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مالک میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ آواز توحید آئی جو جو عمل تو کر رہا ہے فقط وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی مالک میں تیرے لیے کیا کروں؟ آواز توحید آئی اے موسیٰ ایکم آسن و عملہ، میرے لیے حسن عمل کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک وہ حسن عمل کیا ہے؟ آواز توحید آئی وہ حسن عمل یہ ہے اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا، اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دے۔ مجھے یہ حسن عمل چاہیے، مجھے یہ حسن عمل چاہیے۔ جب اس بندے نے امام حسن علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے تو بھی سچا ہے، تیرا بابا بھی سچا ہے، تیرا نانا بھی سچا ہے۔ میں نے اتنی گستاخی کی، آپ نے اف تک نہیں کہا۔ امام کے اس اچھے ظرف کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا اے حسن ابن علی، جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، جس نے مجھے قاصد بنا کے بھیجا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ میری ایک التجا ہے آپ مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لیں، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں، جب تک میری باقی زندگی ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مل کے صلوات۔ اور میرے مولا کا فرمان ہے کہ دنیا میں رہ کر ایسا اخلاق اپناؤ کہ دوست تمہارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، اور جو آنے والا دشمن ہے وہ بھی دیکھ کر تمہارے اس عمل کو تمہارا دوست بن جائے، وہ تمہارا صلوات والے محمد آل محمد کی ذات۔ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے جناب؟ بسم اللہ، سلامت رہو۔ جہاں جہاں بھی عزاداران مظلومی کربلا ہیں مولا ان کو سلامت رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام رسالت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی قبول فرمانا۔
اللہ کے نبی نے جب مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا ایھا الناس ہے لوگو، میں محمد نے تمہیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے، اب میں محمد حکم دے رہا ہوں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا شراب نہ پیے۔ آج کے بعد کوئی شراب، جو شراب پیے گا امن کلال اس پہ حد جاری کر رہا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ احترام رسالت میں جملہ سنانے لگا ہوں۔ ایک دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر جا رہے تھے، یا اچانک ایک بندے کے آنا دیکھا کہ وہ بندہ سامنے سے آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شور برپا شروع کر دیا، آقا آپ نے حکم دیا ہے کہ شراب نہیں پینی، لیکن یہ بندہ شراب کا مٹکا اٹھائے سر پہ آ رہا ہے، شراب کا مٹکا اٹھائے آ رہا ہے۔ آمنہ کے لال کی آواز آئی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ سامنے نبیوں کا نبی آ رہا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ سامنے نبیوں کا بابا ہی تو جو ہے نبیوں کا نبی آ رہا ہے، اس کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے سر پہ شراب کا گھڑا ہے، کیسے جھوٹ بولوں گا، سامنے نبی آ رہا ہے، آج مجھے نبی 80 کوڑے ضرور مروائیں گے، نبی مجھے سزا دیں گے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے پاک نبی قریب ہوتے آ رہے تھے، یا اس بندے کے دل میں خوف پیدا ہوا، دعا کی اللہ میں تیرے محبوب کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن آج میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میری عزت تیرے حوالے، میری عزت تیرے حوالے۔ جیسے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اس نے احترام رسالت کیا، جو اس کے سر پہ گھڑا شراب کا تھا، اللہ نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا، شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ بس اس نے احترام رسالت کیا، حیا کیا نبی کا، اللہ کے نبی کا احترام کیا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قریب آئے، کائنات کے نبی کی آواز دی، جو اس کے پاس گھڑا ہے اس کو چیک کرو، جو اس کے پاس گھڑا تھا اس کو چیک کرو۔ جب صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چیک کیا، پیارے بھیا وہ شراب نہیں تھی، سرکہ تھا۔ کائنات کے نبی کی آواز آئی، میرے صحابہ آؤ دیکھو، اس کے دل میں احترام رسالت پیدا ہو گیا، اللہ نے شراب کی نسل کو بدل کر سرکہ بنا دیا ہے، شراب کی نسل بدل کر سرکہ بنا دیا۔ آمنہ کے لال کی آواز آئی، میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں، اور میں وہ بات کرتا ہوں جو مجھے وہ کہتا ہے، جو بات وہ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، وہی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی، جو بھی گنہگار ہوگا، جو بھی میری امت میں گنہگار ہوگا، اس کے دل میں میرے حسن حسین کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی طرف۔ بس ایک سرکار کا فیصلہ سنیں، آدھا گھنٹہ وقت مجھے ملا ہے، میں نے اپنے وقت کے اندر ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا کرو میرے استاد محترم سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جو بھی مومن بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ پاک نبی کا ایک فیصلہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا دربار سجا ہوا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی، اللہ کا نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین، میں ایک فیصلہ لے کر آئی ہوں،
سب کچھ جاننے والے نبی نے پوچھا، محبوب خدا نے پوچھا کیا فیصلہ لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کا نبی میں آپ کی کنیز ہوں، میرا ایک بیٹا ہے کالے رنگ کا ہے، میرا شوہر تسلیم نہیں کر رہا، میرا شوہر تسلیم نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، میں تو سرکار آپ کی کنیز ہوں۔ کائنات کے نبی کی آواز آئی، میں دنیا میں آیا ہوں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ بٹھا لیا، آواز دی، سلمان سلمان، جی مولا، اس کے گھر میں جاؤ، اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو میرے پاس لے آؤ۔ جناب سلیمان محمدی گئے اس گھر میں، اس لڑکے کو اور اس بندے کو ساتھ لے کر آگے دربار میں۔ کائنات کے نبی نے اس بندے سے پوچھا بتا یہ تیرا بیٹا نہیں؟ پاک نبی کا فیصلہ سنانے لگا ہوں، یہ تیرا بیٹا نہیں؟ جی یہ میرا بیٹا نہیں۔ کائنات کے نبی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا پروف دے رہا ہے تو؟ جی میرے پاس پروف یہ ہے، ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، میں گورے رنگ کا ہوں۔ کائنات کے نبی کی آواز ہے، میرے صحابہ یاد رکھنا، آج اللہ کا نبی محبوب خدا حسنین کریمین کا نانا فیصلہ کرنے لگا ہے، تمہیں قبول ہے؟ جی آقا قبول ہے، فیصلہ آپ کا، ہم قبول کریں گے۔ اس بندے سے بھی پوچھا میں محمد فیصلہ کروں قبول کرے گا؟ جی سرکار قبول کروں گا۔ کائنات کے نبی نے فرمایا سلمان یہ وہ صحابی رسول ہے جس کا بڑا درجہ ہے، جس کو آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، سلیمان منا اہل البیت، اے سلیمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ کیونکہ جناب سلمان نے ایسی مودت کی ہے پاک نبی سے، آل محمد سے، کہ نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے سلیمان منا اہل البیت، اے سلیمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ سلمان جی مولا، گھر سے میرے حسن حسین کو لے کر آؤ، آج میں محمد فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ جناب سلمان محمدی چلتے چلتے در زہرا بھی آئے، آ کر تلاوت شروع کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات۔ اندر سے وفا کی پیکر جناب سیدہ فضا سلام اللہ علیہا شہزادوں کو لے کر دروازے پہ آ گئی۔ سلمان بھائی یہ شہزادوں کو مسجد میں دربار میں لے جاؤ۔ جناب سلمان نے پوچھا فضا بہن میں نے تو فقط سیدہ کے در پہ تلاوت کی ہے، میں نے حسن حسین کو کب مانگا ہے؟ حسن حسین کو کب مانگا؟ کائنات قربان کروں عظمت جناب فضا سلام اللہ علیہا پہ۔ جناب فضا کی آوازی سلمان بھائی تو باہر کا نوکر ہے، میں گھر کی کنیز ہوں۔ تو باہر کا نوکر ہے، میں گھر کی کنیز ہوں، شہزادوں کو لے جاؤ۔ میں جانتی ہوں تو شہزادوں کو لینے کے لیے آیا ہے۔ خیر جناب سلیمان محمدی شہزادوں کو لے کر دربار مصطفیٰ میں آئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ سرکار کا فیصلہ نتیجہ دینے لگا ہوں۔ سب مومنین، ذاکرین، علماء، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور انجمن نے جو یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے، اللہ مولا خیر و برکت عطا فرمائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔
لو جی جناب سلیمان محمدی جب دربار مصطفیٰ میں لے کر کن کو آئے؟ محمد عربی کے بیٹوں کو لے کر آئے۔ حسن حسین پاک نبی کے بیٹے ہیں، قرآن کی روح سے۔ جب شہزادی دربار میں داخل ہوئے، بھائی جان وہ جو کالے رنگ کا بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، اٹھ کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب آمنہ کے لال کی آواز آئی، میرے صحابہ تم نے منظر دیکھا ہے؟ یہ کالے رنگ کا جو بچہ ہے میرے حسن حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر آؤ سنو، آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان گورے کالے سے نہ کرنا۔ آج کے بعد حلالی اور حرامی کی تمیز گورے کالے سے نہ کرنا، سورے سالے سے نہ کرنا۔ میں محمد عربی اعلان کر رہا ہوں، میں کہتا ہی وہ ہوں جو میرا مولا کہتا ہے۔ اللہ نبی کا مولا ہے، نبی پاک مومنوں کا مولا ہے، اور علی امیر المومنین ہے۔ قیامت تک محمد عربی کے فیصلے کو یاد رکھنا، آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے حسن حسین کی جس میدان میں بھی تعظیم کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ بس حسینیوں عزاداروں زیادہ طول نہ ہو جائے، کیونکہ علی والا وہی ہے جو کسی کا حق نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ علی کا شیعہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ علی کا شیعہ وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ بس اگر دنیا عظمت مصطفیٰ کو پہچان لیتی، اولاد مصطفیٰ کبھی کوفہ اور شام کے بازار میں نہ آتی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ میں نے تبرکن پڑھنا ہے۔ میرے مولا علی ابن الحسین، اس امام کو لقب زین العابدین جو ہے مدینہ منورہ میں ملا ہے۔ مدینہ منورہ میں ملا ہے کیونکہ میرے مولا کثرت عبادت سے مالک کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے تھے۔ ایک دن میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، یا اچانک جناب محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے بڑا شور مچایا، لیکن امام مالک کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے، پوچھا اما فضہ کیا شور تھا؟ بی بی کی آواز آئی، یا امام دیکھو نا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ امام کی آواز آئی، اما فضہ آپ کو پتا ہے میں اس کا ذاکر ہوں جو سب سے بڑا ذاکر ہے، جو سب سے بڑا ذاکر ہے۔ اللہ 14 کا ذاکر ہے، 14 خدا کے ذاکر ہیں۔ میں اس کا ذکر کر رہا تھا، اور اس کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ امام بس کنویں کے قریب آئے۔ امام علیہ السلام نے پانی کو حکم دیا کہ میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ پانی بلندی بھی آیا، امام باقر علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ اب امام نے کہا اما فضہ دیکھو میرے باقر کا لباس خشک ہے یا تر ہے؟ میرے باقر کا لباس خشک ہے یا تر ہے؟ بی بی فضہ کی آواز آئی، یا امام، امام باقر کے تو سر کے بال بھی خشک ہے۔ اس وقت میرے مولا نے فرمایا اما فضہ ہم خدا کے ذاکر ہیں، خدا ہمارا ذاکر ہے۔ امام کی عبادت کی وجہ سے خالق کو کہنا پڑا انتا زین العابدین، انتا زین العابدین۔ میں ہر منبر پہ یہ کہتا ہوں، خدا را جو بھی لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، وہ کبھی نماز کو نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ نماز ہے تو عزاداری ہے، عزاداری ہے تو نماز ہے۔ نماز کو کسی مقام پہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے یہ 14 ذاکر نماز کا ہی درس دیتے رہے۔ عزادارو، یہ لقب انت زین العابدین امام کو مدینے میں ملا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ سید الساجدین کا لقب کہاں ملا۔ وقت ہوتا تفصیل سے پڑھتا، جتنا بابا سید عرفان صابر صاحب اور بابا صابر شاہ صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے، میرے مرشد نے جتنا حکم دیا ہے انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہوں۔ آخری جملہ ہے، تبرکن سماعت فرما لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس امام کو سید الساجدین جو لقب ملا ہے کہاں ملا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں غور کرتا رہا، فکر کرتا رہا، مدینے سے چلا مکے سے کربلا، پھر یوم عاشور آ گئی۔ میں سوچتا رہا کس منزل پہ، کس مقام پہ اس امام کو لقب سید الساجدین ملا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مسلمانوں، انسان کے سامنے 4 مصیبتیں آ جائیں، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ پہلی مصیبت، جب انسان کے سامنے زمین پہ زلزلہ آ رہا ہو، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ دوسری مصیبت بھائیو، جب انسان کے سامنے کوئی قتل ہو رہا ہو، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تیسری مصیبت عزادارو، جب انسان کے سامنے سرخ آندھی آ رہی ہو، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، عزادارو سنو گے، چوتھی مصیبت، جب انسان کے سامنے اپنے گھر کو آگ لگی ہو، اپنے گھر کو آگ لگی ہو، پانی میسر نہ ہو، انسان اپنے حواس کو بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کائنات قربان کر دوں عظمت امام زین العابدین علیہ السلام پر، کتنا عبادت گزاروں کی زینت ہے یہ امام کہ جس کے سامنے میدان کربلا میں بھائیوں ایک مصیبت نہیں، بیک وقت 4 مصیبتیں ٹوٹ پڑی، بیک وقت 4 مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ زمین کربلا پہ زلزلہ بھی آ رہا ہے، زمین کربلا پہ سرخ آندھی بھی آ رہی ہے، زمین کربلا پہ ایک قتل نہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زمین کربلا پہ ایک گھر کو آگ نہیں لگی، پورے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگی ہے، اور شمر بے غیرت کہہ رہا ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کے، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ لیکن میرے امام نے کربلا کی گرم ریت پہ ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ خالق کو کہنا پڑا انت سید الساجدین، واقعی تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، ایک ایسا بازار تھا شام کا جہاں میرے امام نے دعا مانگی، یا رب مل نہ جائے کوئی جاننے والا۔ بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا جس کو، بازار کے ہر چوک پہ پھپھیوں کی ردائیں مانگ رہا ہے۔ وما علینا